بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کروڑوں درود و سلام سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پاک پہ۔ میں ہوں کیسر انجم آئی پی پی نیوز کے پروگرام دستک کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ بڑے بڑے بلند و بالا فلک و سیوانوں میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں اور ہماری قسمت کا فیصلہ کرنے والوں تک آپ کے دکھ درد اور کرب جو آپ محسوس کرتے ہیں ان تک پہنچائیں۔ پاکستان اس وقت انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے اور ساری دنیا جانتی ہے، ساری دنیا کا میڈیا یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں کرپشن عروج پہ ہے، اور نہ صرف افسران نے، چھوٹے طبقے نے جن کا تعلق عوام سے ہے، اور حکمرانوں تک سینکڑوں ایسی مثالیں موجود ہیں اور ایسے لوگ ہیں، ایسے حکمران ہیں جنہوں نے کرپشن کی اور اس ملک کا بیڑا غرق کیا۔ پاکستان کے معروف مذہبی اسکالر جو عالمی شہرت رکھتے ہیں مولانا طارق جمیل نے دل کو چھو لینے والی اور ضمیر کو جھنجھوڑنے والے بیان میں کیا کچھ کہا وہ ہم آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ علماء نے بھی اس ملک کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد انہوں نے حکمرانوں اور دیگر افسران اور مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کے حوالے سے ایک ایسی تقریر، ایک ایسا بیان اور اتنے جذبات کا اظہار کیا کہ روح تک کانپ اٹھتی ہے۔ ان کی زبانی آپ کی خدمت میں یہ بیان آپ سنیے، تصور کی آنکھ سے دیکھیے کہ کیا ہمارے ملک میں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا۔ عزت تو خزل فیء دولا، جب قومی خزانہ بادشاہوں کی ملکیت بن جائے گا پہلے گردن ان کی پھنسے گی۔ والامانت مغنما، جس کو کوئی امانت سپرد کی جائے گی عہدہ، وہ اس عہدے سے پیسہ بنانا شروع کر دے گا۔ پوچھو ان ڈی سیوں سے، ایس پیوں سے اور سیکٹریوں سے اور 22 گریڈ کے سیکٹریوں سے، ملک ہم نے نہیں لوٹا اللہ کی قسم، ملک کو ہم نے مقروض نہیں کیا اللہ کی قسم، یہ ان حکمرانوں نے ہمیں مقروض کیا ہے، یہ ان سیکٹریوں نے ہمیں مقروض کیا ہے جو بدبخت اربوں کی جائیدادیں بنا کے بیٹھے ہیں اور قبر میں اتنی ساری جگہ میں جا کے سو جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست سے چیف سیکٹری پاکستان رہے، بڑی پرانی بات ہے میں نام بھول گیا ہوں، تو انہوں نے میرا بیان کرایا جہاں وہ یہ جو سی ایس ایس کے بچے ہوتے ہیں اس میں میرا بیان کرایا۔ ان کا تبادلہ ہو گیا اسلام آباد، 6 مہینے بعد واپس آ گیا، میں ملنے گیا، اللہ ان کی قبر روشن کر، مجھے نام بھول گیا۔ میں نے کہا آپ 6 مہینے میں واپس آ گئے؟ کہا مولانا اگر میں 1 سال رہتا یا میں پاگل ہو جاتا یا میں بددیانت ہو جاتا، کہ جس سیکٹری کے پاس بیٹھو اتنے پیسے سوئٹزرلینڈ میں جمع ہیں، اتنے انگلینڈ میں جمع ہیں، اتنے پلاٹ امریکہ میں ہیں، اتنے برطانیہ میں ہیں، جس کے پاس شام کو بیٹھتے اتنے گھر میں نے اسلام آباد میں بنا لیے ہیں، اتنے وہاں بنا لیے ہیں۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا، میں چیف سیکٹری پنجاب اور میرے پاس آج تک اپنا گھر کوئی نہیں، اللہ ان کو برابر کر دے گا۔ چیف سیکٹری پنجاب کیا نہیں کما سکتا؟ کہ مولانا میرے پاس ذاتی گھر کوئی نہیں۔ والزکاۃ مغرمہ، اور زکوٰۃ نہیں دیں گے، کہیں گے ٹیکس ہے کون دے۔ اڈے، زنا کے اڈے، جوئے کے اڈے، پتہ خوروں کے اڈے، قتل و غارت کے اجرتی قاتل، چند ہزار پہ قتل کرنے والے، اس کا نام پاکستان تو نہیں رکھا جا سکتا۔ شربت الخمور، شرابیں پی جائیں گی، ولبس الحریر، اور مرد ریشم پہنیں گے، سونا پہنیں گے، ولان آخر هذه الامت اولها،
اور آج کے لوگ پہلے لوگوں کو کہیں گے بیوقوف تھے، پاگل تھے، ہم بڑے سمجھدار ہیں، بڑے سائنسدان ہیں۔ ہائے ہائے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، انتظار کرو، ہوائیں پاگل ہو جائیں گی۔ یہ خود نہیں پڑ رہے، یہ پہاڑ خود نہیں پڑ، اے 15 گلاں نے انہوں نے چاک کر دیا ہے پہاڑوں کا سینہ، ہواؤں کو پٹ کر دیا ہے، پانی باغی ہو گئے ہیں، بفر گئے ہیں، طوفان بن گئے ہیں، اور جانوروں کی طرح انسانوں کو بہا کے لے جا رہے ہیں۔